اور ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ بچوں کی سالگرہ منانا کیسا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ یہ مشابہت ہے. دیکھیں یہ آیت تو غیر مسلمین سے ہے، لیکن یہ ایسی مشابہت نہیں ہے جو ان کا کوئی مذہبی علامت ہو. مذہبی علامت وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد فوراً ذہن یہ کہے کہ یہ شاید فلاں مذہب والا ہے. جیسے سلیب گلے میں لٹکا لے کوئی شخص آ رہا ہو تو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ کرسچن ہے، شاید یہ مذہبی علامت ہوتی ہے ان کی. اور اسی طرح بعض قومی شعار ہوتے ہیں کہ ایسی قومی امتیازی علامت کہ جیسے اسے دیکھیں تو انتقال ذہن کافر قوم کی طرف ہو. ان دو کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر، ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم ہونے کی بدگمانی پیدا ہونا یا پیدا کرنا یہ غلط ہوتا ہے، اور سبب وہی بن رہا ہے. اب سالگرہ جو ہے نہ وہ کسی کا قومی شعار ہے نہ مذہبی شعار ہے، تو یہ اس سے ہٹ کر ہے. اور جب ایسی کوئی چیز مسلمانوں میں عام ہو جائے تو بلا کراہت جائز ہے. جیسے صوفے پہ بیٹھنا ہمارے مذہب اسلام میں تو زمین پہ بیٹھنے کا وہ تھا، دسترخوان پہ کھانا کھانا. آج دیکھیں ٹیبل کرسی پہ کھانا کھا رہے ہیں، برش کا استعمال، چمچے کانٹے کا استعمال، پھر یہ دیگر کپڑے وغیرہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا، یہ سب وہیں سے آیا ہے. تو یہ کیا مطلقاً اگر غیر مسلمین کی چیز استعمال کرنا یا ان کے طریقے اختیار کرنا منع ہوتا تو غلط ہوتا. اچھا استاد، سالگرہ منانے پر تو آپ نے فرمایا کیک کے کاٹنے پر زیادہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی کیک نہ کاٹیں، یہ غیر مذہب غیر مسلموں کا شیوا ہے، کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ ایک بھولا پن ہے. پوری تقریب ہی وہ ان کی طرف سے آئی ہے، نہ کہ کیک کاٹنا. تو کیک کاٹنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیک کاٹا جاتا ہے، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ نبی کریم کا نام اقدس نہ لکھیں اور اس طرح گنبد خضرا نہ بنائیں. وہ اس کو چاک کرتے ہیں اور چاک کرنے کے بعد وہ بھی کھا جاتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے. سادہ رکھ کر کریں تو چلیں ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور